انڈیا کے قومی ترانے کے اوپر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہوتا. جرمنی میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، یو کے میں، وہاں پہ جب جائیں گے سڑک کے اوپر نکلیں گے اور اگر آپ نے کسی کو اسکرٹ کے اندر دیکھ لیا آپ کیا چھڑیاں مارنا شروع کر دیں گے وہاں. آج جس کرکٹ کے اوپر آپ لوگ اتنا اتراتے ہیں نا وہ کرکٹ بھی آپ کو اگر پاکستان نے انگلی نہ پکڑائی ہوتی ہم دیکھتے آپ کرکٹ کس طرح کھیلتے. جو حرکتیں بارڈر کے اس سائڈ سے اس سرزمین کے حوالے سے ہوتی ہیں بڑا برداشت کیا ہے. گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری اگر آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ہم نے کل کے دن جو ہے وہ ایک اپنا پوڈ کاسٹ ریلیز کیا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ. وہ ہم نے ریسنٹلی ریکارڈ کیا تھا چند دن پہلے ہی. ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو اتوار والے دن ہم ریلیز کریں گے جو عام طور پہ ہم اتوار کو کرتے ہیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چھٹی کا دن ہے، خبریں اتنی ڈیولپ نہیں ہو رہی تو کیوں نہ پوڈ کاسٹ ہی ریلیز کیا جائے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بڑا ٹریمنڈس قسم کا رسپانس ملا. تھینک یو فار دا فیڈ بیک، آپ کو بہت پسند آیا. اب ہم لوگ کریں گے اس طرح، ہم لوگ جرنلسٹ کو، اینکر پرسنس کو بھی جو ہے وہ ہم بلائیں گے، ان کو بھی انوائٹ کریں گے، ان کی رائے بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. ویسے تو کافی حد تک آپ رائے سے واقف ہی ہیں لیکن پھر بھی کچھ کراس کویشچننگ بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. عام طور پہ ٹاک شوز کے اندر جو ہے اتنا موقع نہیں ملتا کہ کسی کے ساتھ جو ہے اتنی کراس کویشچننگ جو ہے وہ کی جائے. تو ایک سرپرائز ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے کے اندر آپ کو وہ سرپرائز بھی جو ہے وہ ملے گا کہ اگلا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے. تو خبریں کافی ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی جناب افغانستان کے حوالے سے. افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر، ان کی حوالے سے خاص طور پہ پشاور میں وہ تعینات ہیں، کونسلر جنرل ہیں، اور وہ بیسکلی ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں پشاور میں منعقد کی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ افغان کونسل جنرل کو جو ہے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا. تو آپ کو یہ نیو فاؤنڈ لو جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا کہ تم رکھو اپنی پالیسی اپنے پاس، میں اپنی پالیسی لے کے چلوں گا، تو یہ ریسنٹلی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں اور ریسنٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان کو کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، یہ بلا وجہ اس کے اندر چھلانگ مت ماریں. آپ کو سفارتی آداب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ کہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ کو فورن آفس کو جو ہے وہ لوپ میں لینا چاہیے. فورن آفس آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے. فورن آفس کے اندر بائی دا وے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اہم ممالک ہیں، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان کے ڈیسک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ ڈیسک بیسکلی تمام تر پاکستان اسپیسیفک جو ہے ان کی کیا ڈیلنگ ہوتی ہے افغانستان کو لے کے، یعنی افغانستان ڈیسک کی جو ہے وہ یہ ڈیوٹی ہوگی کہ افغانستان کو لے کے ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے، ہم نے ان کے کونسل جنرلز کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، ایمبیسیز کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے اندر ڈیفینس بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر ٹریجری بھی شامل ہوتی ہے، اس کے اندر داخلہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں. تو وہاں سے فورن آفس سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا تم رکھو اپنی پالیسی اپنے پاس، میں اپنی پالیسی لے کے چلوں گا. اور اپنی پالیسی کے تحت جو ہے وہ جناب یہ افغان جو کونسلر جنرل ہے ان کو انہوں نے وہاں پہ دعوت دے دی اور وہ آ گئے. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں اس میں. لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ تقریب کے آغاز پہ قومی ترانہ جب پڑھا گیا، وہ اس کو پلے کیا گیا تو باقی پورا ہال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا سوائے ان 2 جو کونسلیٹ سے، افغانستان سے جو کونسلیٹ سے 2 افراد یہ آئے ہوئے تھے، یہ انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. اب اٹ لک ریئلی آڈ کہ تمام جو وہاں پہ ہال کے اندر لوگ موجود ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بائی دا وے یہ میں نے بھی مجھے بھی جو ہے فرینکلی اسپیکنگ میں کھل کے بات کروں گا، مجھے بھی بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ کسی سنیما میں مووی دیکھنے جائیں تو وہاں پہ بھی قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کو پلے کیا جاتا ہے فلم کے آغاز سے پہلے. تو کچھ نواب کے بچے ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ میرے ذرا الفاظ سخت ہیں لیکن کچھ نواب کے بچے ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹانگیں لمبی کر کے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کھڑے ہونے کو. تو میرا تو بہت دل کرتا ہے اگر میرے پاس اتھارٹی ہو تو میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دوں کہ بیٹا اگر تم پاکستانی ہو اور اگر تمہارے اندر اتنی بھی نہیں ہے کہ تم اپنی ٹانگوں کے اوپر جو ہے 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو سکے تو تمہارے اوپر شرم آنی چاہیے تمہیں. تو یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ لوگ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے جب یہ میڈیا کے اوپر خبر آئی، ابھی میں تھوڑی دیر میں اس کا پردہ چاک کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا ابھی. تو میڈیا کے اوپر جب خبر آئی تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ اعتراض کیا گیا، خاص طور پہ خارجی تعلقات کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوسٹ کنٹری کی انسلٹ کرنے والی بات ہے
کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک ملک بلاتا ہے, آپ اس ملک کے اندر اپنے کونسلیٹ کھولا ہوا ہے, آپ نے ایمبیسی کھولی ہوئی ہے, اور جب اس ملک کا ترانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں کرتے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. تو اس کا جو ذرائع کے حوالے سے ابھی تک آفیشیل اس کا جواب نہیں ہے, ذرائع کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اندر نا میوزک ہے, تو میوزک کی وجہ سے جو ہے ہم مطلب افغانستان کے لوگ اگر بیٹھے ہوں تو ان کے لیے کیا بغیر میوزک والا ترانہ بنایا جائے, پاک سرزمین شاد بات جو ہے وہ بغیر میوزک کے بھی آپ کے لیے بنایا جائے کہ جی افغانستان سے لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. دس واز سچ اے ریڈیکولس تھنگ کہ جی کیونکہ آپ نے میوزک ڈالا ہوا ہے اس کے اندر, تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا بھونڈا مذاق ہے, یہ بھی یہ جو اگر ایکسکیوز ہے یہ اتنی بھونڈی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں کاپی رائٹ کی وجہ سے اس ویڈیوز کو یہاں پہ پلے نہیں کر سکتا. یہ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ میں پن کر رہا ہوں اس کامنٹ کے اندر, اور میں مختلف ویڈیوز کے لنکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس کو جا کے کلک کیجیے گا, میں خود آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو جا کے کلک کیجیے گا جب یہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں, اور جا کے دیکھیے گا کہ یہ ابھی پچھلے 2 سال کے اندر, ابھی آپ گئے ہوئے تھے نا یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا امریکہ کے اندر, افغانستان کی ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ یہ اس کی ویڈیوز ہیں, یہ نیچے دی ہوئی ہیں, میں نے لنکس دیے میں. تو وہاں پہ اس ورلڈ کپ کے میچز سے پہلے جب بھی میچ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہاں پہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں اور دونوں ٹیموں کے جو ہیں ترانے پڑھے جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو افغانستان کی ٹیم کا جو ہے وہ نیشنل اینتھم پڑھا جا رہا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور اس کے اندر میوزک بھی ہے, اس کے اندر تو میوزک بھی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں, انڈیا کا بھی قومی ترانہ جو ہے وہ ایک میچ ہے انڈیا اور افغانستان کا, تو انڈیا کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. وہاں پہ تو انسانوں کی طرح کھڑے میں سارے کے سارے, وہاں پہ تو کوئی مروڑ نہیں اٹھنے, وہاں پہ کوئی پیروں میں ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوتی, تو وہاں پہ تو بڑے آرام سے کھڑے میں ہیں. انڈیا کے قومی ترانے کے اوپر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہوتا, وہاں تو 1 منٹ میں سیدھے ہو کے کھڑے رہتے ہیں. وہاں پہ تو بیٹھ جانا تھا نا, یا وہاں سے ہٹ جانا تھا. وہاں پہ تو آرام سے سیدھی لائن میں جو ہے وہ سب کے سب یوں کر کے کھڑے رہے, وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور اسی طرح یہ اور بھی ویڈیوز جو میں نیچے لنکس میں نے دی ہوئی ہے, اس کے اندر اور بھی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کے میچز وغیرہ ہوئے ہیں آرام سے انسانوں کی طرح کھڑے میں, مجال ہے کوئی ایسی حرکت ہو. تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چلیں آپ کا ایک بلیف ہے کہ جناب میوزک نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی میوزک نہیں ہونا چاہیے, نکال دو میوزک, زندگی سے میوزک نکال دو. ایون دو پاکستان اس سے ڈس ایگری کرتا ہے آبویسلی, ہم اتنے ایکسٹریمسٹ ویوز جو ہے ہم نہیں رکھتے, لیکن جب آپ دوسرے ملک کے اندر وہاں پہ موجود ہیں تو پھر آپ اس کا احترام کریں. اب کل کو فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, آپ لوگ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے بڑے اسٹرکٹ کوڈز ہیں کہ یہ خواتین کو لباس جو ہے وہ کس طرح کا پہننا چاہیے, اور اگر کوئی نہیں پہنتا تو آپ تو چھڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ آپ تو کابل میں کندہار میں جو ہے وہ عورتوں کو چھڑیاں مارنا شروع کر دیتے کہ جناب تم نے جو ہے وہ برقع صحیح طرح کیوں نہیں پہنا ہوا. آپ لوگ تو یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو کل کو کیا اگر آپ لوگ جرمنی میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, یو کے میں وہاں پہ جب جائیں گے اور سڑک کے اوپر نکلیں گے اور اگر آپ نے کسی کو اسکرٹ کے اندر دیکھ لیا, آپ کیا چھڑیاں مارنا شروع کر دیں گے وہاں پہ کہ جی ہم تو اسکرٹ میں بلیو نہیں کرتے تو تاڑی ایسی نہیں تیسی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ لوگ ایک مطلب سفارتکار ہیں, آپ نے دوسرے ملک کے اندر جب جانا ہے تو آپ نے اس کے کسٹمز, آپ کے ریت رواج, اس کے لاز, آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے, چلے میں اس کا بھی آپ کو حل بتا دیتا ہوں, اگر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے قومی ترانے کے اوپر کھڑے ہونے میں, آپ کو مروڑ اٹھتے ہیں تو یا آپ کو چٹکیاں بجتی ہیں جا کے, تو برائے مہربانی آئندہ تقریب شروع ہونے کے بعد, نیشنل اینتھم ہونے کے بعد پھر اندر تشریف لے آئیے گا, پھر اس ہال کے اندر تشریف لے آئیے گا. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے, میں یہاں پہ زیادہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. آبویسلی میں پھر بھی اس چیز کا لحاظ کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی مسلم ملک ہے, کہنا تو یہی چاہیے کہ برادر ملک ہے, لیکن جو حرکتیں بارڈر کے اس سائڈ سے اس سرزمین کے حوالے سے ہوتی ہیں بڑا برداشت کیا ہے, بہت برداشت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی ملک ہے جس نے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھی جو ہے وہ سہا ہے, اور ان کے بھی جو وہ جو آربیٹریٹرز تھے اور پلانرز تھے وہ اسی سائڈ سے آئے تھے, اسی بارڈر کو کراس کر کے یہاں پہ آئے تھے. آپ کی TTP کو بھی وہیں سے آپریٹ کروایا جاتا ہے, یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن ہم نے پھر بھی برداشت کیا ہر چیز کا. آپ کے پلیئرز نے بہت بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, گالیاں تک دی ہوئی ہیں, یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, پھر بھی برداشت کیا ہے. آج جس کرکٹ کے اوپر آپ لوگ اتنا اتراتے ہیں نا, وہ کرکٹ بھی آپ کو اگر پاکستان نے انگلی نہ پکڑائی ہوتی, ہم دیکھتے آپ کرکٹ کس طرح کھیلتے. لیکن آج آپ کی ٹانگوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, گیٹ آؤٹ آف ہیئر, گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری. اگر آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پہ.
وہاں کی حکومت کو چاہیے اپنے ہوش کے ناخن لے. اگر کوئی انسان کا بچہ ایسا ہے ان کو پہلے تمیز سکھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جب پاکستان کی سرزمین پہ اتریں گے آپ کو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. ایک تو یہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے کہ جناب میں جو ہے وہ خود ہی ڈائریکٹلی میں ڈیل کر دوں گا. اس نے تو بے وقوفی کی, آپ نے اس کے اوپر مہا بے وقوفی کر دی. اسی لیے کہتے ہیں جناب جو آپ کی ڈومین نہیں ہے, جو آپ کا ایریا نہیں ہے, جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اپنی ٹانگ نہ گھساڑیں بیچ میں, نہ بیچ میں گھساڑیں, کیونکہ یہ آپ کا ایریا نہیں ہے. آپ نے زندگی میں کبھی آپ نے فورن افیئرس کے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا ہوا, اور یہ اتنا ڈیلیکیٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ویسے تو آپ کے لیڈر نے بھی وہ سائفر زوفر کر کے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے 2 ہاتھ اور آگے آ گئے اور آپ نے یہ حرکت کروا دی. تو پاکستانی جو یہاں پہ فورن منسٹری ہے اسحاق ڈار صاحب کے انڈر, دے نیڈ ٹو ٹیک اے ویری اسٹرکٹ ایکشن. اس کو بالکل بھی آپ نے ایزی نہیں ہونے دینا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے پورے ملک کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے جاتی رہی ہیں. ایران آپ لوگوں سے ویسی تنگ آیا ہے, جا کے دیکھ لیجئے ایران کیا کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور وہ افغانستان کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ملک سے نکالنے لگا ہے وہاں سے کہ چلو واپس سارے کے سارے. پاکستان نے آپ کو کتنے سال یہاں پہ, کتنی دہائیاں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو اپنی پناہ دی ہے, یہاں پہ ریفیوجی سٹیٹسز آپ کو یہاں پہ دیے ہیں. آپ لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی, فیملیز بنائی, جائیدادیں بنائی, سارا کچھ کیا, اور پھر اسی ملک کے نیشنل اینتھم کے لیے نہیں آپ کھڑے ہو سکتے. اور وہ یہ تو بات ہوگی نا افغانستان کی. اب ذرا پاکستانی سائڈ کے اوپر بھی آ جائیے. وہ جو کہتے تھے شیکلز آف سلیوری, جو بار بار آپ لوگوں کو کہتے تھے جناب شیکلز آف سلیوری ہیو بین بروکن, انہوں نے ریسپیکٹ کی تمام تر وہ جو گریں تھیں نا آج ان کو بھی توڑ دیا انہوں نے. They have also been broken. بڑا شوق تھا نا آپ لوگوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کا اس ملک کے اندر. یہ دیکھ لیجئے آج اتنے سالوں کے بعد یہ صورتحال ہے کہ they don't even have the decency to stand up for your national anthem. وہ کہتے ہیں جناب اس میں سے میوزک نکال دیجئے. اچھا جی ایک افغانستان والا ورژن نکالیں بیٹھ کے نیشنل اینتھم کا, اور دسو کیڑے کیڑے گانے ہیں انہوں نے جو سارا میوزک کاٹ دی ہے. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. میں ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے, میں جانتا ہوں میرا یہ ویلاگ وہاں بھی دیکھا جاتا ہے, ہمارے پاس ڈیٹا ٹریفک آتی ہے سارا ہمارے پاس ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, وی کین سی کہ وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے. آپ لوگ بہت ریسپیکٹیبل ہیں, لیکن آئی ایم سوری, لیکن آپ کی گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے اگر لوگ ہیں جو ہمارے نیشنل اینتھم کی ڈس ریسپیکٹ کریں گے, سوری, ایبسولوٹلی سوری, اس کے لیے کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. میں دوبارہ کہوں گا پاکستان نیڈز ٹو ٹیک اے اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دس. آپ کو ڈیمارش کرنا ہے, ڈیمارش کریں, یا ناپسندیدہ شخص سے اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو پاکستان سے باہر نکالنا ہے, ڈو اٹ, ڈزنٹ میٹر. لیکن اس طرح نہیں چلے گا. ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں معذرت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی اچھی خبریں نہیں آئی ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی. دے نیڈ ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ پاکستان. کوئی دیگر خبروں کی طرف بھی آتے ہیں, اور بھی بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو جناب میرے پروگرام کے اندر خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے پرسوں رات کو, تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے ہم سے بات چیت کر رہی ہے, اور وہ ان کے اپنے چند ریزرویشنز ہیں لیکن وہ ہم سے بات چیت کر رہی ہے. تو کل پھر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے اس کے اوپر ڈینائل دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بالکل غلط ہے, اور ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا جو ڈاؤٹ ہے بیرسٹر گوہر کی بات کے اوپر وہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ جو پارلیمانی خصوصی کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر؟ آپ کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, نہ آپ نے ووٹنگ میں پڑھنا ہے, نہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے, نہ آپ نے کسی چیز, تو پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر اڑتی ہوئی خبریں یہ ہیں وہ, اور یہ وہ والا پوائنٹ آ گیا ہے جو اکثر پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے نا, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت کی اپوزیشن جب ان سے بات چیت کرنے کا کہتی تھی تو عمران خان صاحب آ کے باہر پبلک ڈومین میں کہتے تھے میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یا این آر او مانگتے ہیں. یہ آ کے کہتے تھے ہمیشہ کہ میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں الیکشن کے اوپر بات کریں, ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, تو یہ جو ہے نا این آر او مانگتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بھی آج وہی پوزیشن آ گئی ہے. یہی موقع ہوتے ہیں اگر حکومت پھنسی ہوئی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے, نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے, رکھیں اپنی چیزیں ٹیبل کے اوپر. یہ ہے پریکٹیکل پالیٹکس. آپ اس کو بیٹھ کے آپ اچھا کہیں برا کہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے پریکٹیکل پالیٹکس کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ نے ایک جلسے کے حوالے سے بات سنی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی,
ایون دو میں تو اس کے اوپر بھی میں نے کہا تھا کہ کدھر گیا آپ کا پرنسپل سٹانس. تو آپ نے سنی بات, آپ نے 7 بجے جو ہے وہ جیل کا دروازہ کھلوایا, اس کے بعد آپ نے ان کی بات سنی, اپنا جلسہ آپ نے ملتوی کیا, اور اس کے بعد آپ نے جلسہ منعقد کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوا. یہ وہ موقع ہے گیو اینڈ ٹیک کا. آپ کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے جو پورا پروپوزل رکھ دیا گیا اس کو بیٹھ کے مان لیں, اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں, اپنی چیزیں نیگوشیٹ کریں, لیکن دروازہ کھلا رکھیں. پاکستان تحریک انصاف کے 1-2 لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا شکر کرو عمران خان اندر ہے, وہ باہر ہوتا نا یہ بھی نہیں ہونا تھا, کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی تھی, ان کے ہوتے ہوئے بات چیت ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ 1-2 لوگ تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ کر رہے ہو, جتنا وہ آگے چلے گئے ہیں نا, یہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی جا کے بیٹھنا, پہلے خان صاحب نے دس دو اسی یہ کرنے پہ ہیں, پتہ چلے وہ وہاں سے وہ بھی جو ہے پیچھے سے ڈوری کھینچ دیں کہ کی کر رہے ہو, نہیں کرنا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جناب 2 مختلف شوز کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے. ایک انہوں نے جیو کے اوپر جو ہے وہ بیپر دیا, اور ایک گفتگو کی انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے ساتھ. دونوں کا لبے لباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو لگ یہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اس نیگوشیشن کے پروسیس میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو پورا پروسیس ہوا ہے اس کے اندر بلاول بھٹو بھی انوالو ہیں, تو ان کا اسٹیک اب ہے, چاہے ان کو پسند ہو یا نہ ہو. بٹ ویری انٹرسٹنگ ایلیمنٹ وچ کیم, انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق میڈیا میں زیر گردش جو ڈرافٹ ہے وہ اصلی نہیں ہے. اب دس واز ہلیریس, مطلب میں حیران تھا کہ یہ کیا بات کی انہوں نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, پہلے ذرا سن لیں آگے اور کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا آئینی عدالت سے متعلق ہم اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی ہے JUI آئینی ترمیم کے مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں. تو بیسکلی مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ورژن ہے, نون لیگ کا اپنا ورژن ہے, JUI فیک کا مولانا صاحب کا اپنا ورژن ہے, لیکن جو ورژن ادھر چل رہا ہے نا, جو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے وہ اصلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پورا سچ نہیں بول رہے ہیں یہاں پہ. اینڈ وائی میں آپ کو بتاتا ہوں. 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اس ڈرافٹ کو میڈیا کے اوپر آئے ہوئے. 24 گھنٹے سے زائد لگتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو آ کے اس کو ڈینائی کرنے میں. اور بلاول بھٹو کیوں کریں, یہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کرنا چاہیے. وزیر قانون تو وہ ہیں. اگر یہ نکلا ہوگا, اگر یہ کہیں سے ایکچولی نکلا بھی ہے, تو اس کے جو بنانے والے ہیں وہ تو تارڑ صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, ان کو کرنا چاہیے تھا یہ. تو 24 گھنٹے تک تو انہوں نے نہیں کہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ 2 نمبر ہے, یہ غلط ہے, ایسا تو کچھ نہیں کہا انہوں نے. بلاول بھٹو کے آنے کا مجھے لگتا ہے یہ مقصد یہ تھا کہ وہ آلریڈی مولانا فضل الرحمان سے کل ملے تھے, اور ٹی وی پہ آ کے پبلک پوزیشن کے بیسکلی لینے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھ لیا نا, اب تو پڑھ لیا نا, پورے پاکستان نے پڑھ لیا ہوا ہے, میڈیا میں آ چکا ہوا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آ چکا ہوا ہے. تو اگر آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے تو برائے مہربانی اس کو سیریسلی نہ لیں, اس میں تبدیلی کی بہت گنجائش ہے. مقصد بیسکلی بات کا یہ تھا, ورنہ اہم ہی تو نہیں آ سکتی ایک چیز. مطلب یہ کسی PM نے ریلیز نہیں کی, یہ آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ, آیا اپوزیشن کی سائٹ سے, یہ بھی میں بتا دوں, یہ حکومتی سائٹ سے نہیں آیا, یہ اپوزیشن کی سائٹ سے آیا. کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت کو تو نقصان ہو رہا ہے اس کے باہر آنے کا, اور اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن نے جو ہے بیٹھ کے میڈیا کو بتا دیا کہ جناب کرن جا رہے ہیں. تو آیا تو اس سائٹ سے ہے, لیکن اب بیسکلی یہ ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اوپن رکھ دیا جائے کہ نہیں یہ تو ابھی ہم صرف یہ تو 2 نمبر ہے, یہ تو ہم نے کچھ اس میں سے فائنلی نہیں کیا تھا, اس میں سے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں. اور یہ فیکٹ ہے, مطلب اس میں یہاں تک یہ بات سچ ہے کہ تبدیل تو واقعی ہو سکتی ہیں, لیکن پلان جو ہے وہ یہی تھا. یہ حقیقت ہے کہ پلان ایکچولی یہی تھا کہ اسی کے اوپر ہی کاروائی کرنی ہے, آئینی ترامیم اسی کے اوپر کروانی ہے. تو اب دیکھیں یہ جو اصلی صورتحال میں ہے, یہ اصلی سے نقلی کتنا بنتا ہے, اس میں کتنی کو تبدیلیاں کی جاتی ہیں, کون کون سی شک جو ہے وہ اڑتی ہے وقت کے ساتھ, اور کون سی نئی چیز بیچ میں آتی ہے, یہ وقت بتائے گا. لیکن بلاول صاحب کا رات کو بیسکلی میڈیا سے گفتگو کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا. اس کے علاوہ بیرسٹر عقیل جو ہے وہ کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے بات کرتے کرتے جو ہے میں نے ان سے کہا جی اتنا جو رولا پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, اصل الزام تو حکومت کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ آپ بیسکلی ان کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. تو 25 اکتوبر کو وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اس کے بعد کر لیجیے گا, رائٹ, اس کے بعد کر لیں, آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں آپ کو اٹھائے گا. لیکن پھر ساتھ ہی میں نے سوچا اور میں نے ان سے سوال کیا, میں کہ جی وہ جو آئینی عدالت آپ نے بنانی ہے اس میں صرف سرونگ جج لگ سکتا ہے یا ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتا ہے؟ قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو اگر ریٹائر ہو بھی گئے تو تب بھی تو وہاں کا سربراہ میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟
تو بیرسٹر عقیل نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم اور صدر نے آپس میں مشاورت کر کے وہ جس کو مرضی لگا دیں, اس کی عمر صرف 68 سال سے کم ہونی چاہیے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ. تو اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز صاحب جو ہے 25 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ستہ خیرہ نے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, حکومت نے یہ پلان بنایا ہوا ہے, ان کو تیار ہے کہ ریٹائرڈ جج کو بھی بس اس کی عمر 68 سال سے کم ہونی چاہیے, اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اور مطلب قاضی میں نے پھر اس پہ کہا, میں نے بیسر کی, میں کہ اس کا مطلب عمر تو بندیال صاحب بھی ہو سکتے ہیں پھر تو وہ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو ابھی 68 سال کے نہیں ہوئے, تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں وہ تو لائن میں کہیں نہیں ہے نا, وہ تو اس وقت پسندیدہ ججز میں کہیں پہ ہے ہی نہیں. تو قاضی فائز صاحب کے لیے جو ہے وہ حکومت نے پورا روم بنایا ہے اور پورا ارادہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم نے ہر صورت لے کر آنا ہے. اب لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.